بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندیلوی دامت برکاتہم العالیہ کل ام المدارس دارالعلوم دیوبند گئے تھے، جہاں پر صدر جمعیت علماء ہند اور نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور صدر المدرسین اور محدث دارالعلوم دیوبند، امیر الہند، رکن شورا، رابطہ عالمی اسلامی مکہ المکرمہ اور جانشین شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب سے ملاقات ہوئی، تو وہاں لوگوں نے بڑے بڑے ٹائٹل لگائے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے حضرت مولانا سعد صاحب سے ملاقات نہیں کی اور انہوں نے ملاقات سے انکار کیا۔ اب لوگوں نے اس بات کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اچالا بھی ہے اور بار بار اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں کہ دراصل ہوا کیا تھا اور معاملہ کیا ہے، اور حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہے، ان کا مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کیوں نہیں ہوا؟ محترم سامعین، جب مولانا سعد صاحب دارالعلوم دیوبند پہنچے تو حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پور سے بھی خصوصی ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد دارالفتہ بھی پہنچے۔ عالمی تبلیغی مرکز نظام الدین کے امیر حضرت مولانا محمد سعد صاحب کل ام المدارس دارالعلوم دیوبند گئے تھے، وہاں پر دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے علماء کرام سے ملاقات ہوئی اور وہاں پر مولانا ارشد مدنی صاحب نے مولانا سعد صاحب کا بہت ہی والہانہ، بہت شاندار استقبال کیا اور بہت محبت کا اظہار بھی فرمایا۔ محترم سامعین، حضرت مولانا سعد صاحب کاندیلوی دامت برکاتہم العالیہ کے حضرت مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ سمیت بہت سے علماء کرام سے ملاقاتیں ہوئی، لیکن محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی چونکہ طبیعت ناساز تھی، تو طبیعت ناسازی کی وجہ سے ان سے ملاقات ممکن نہ ہو سکی، لیکن اس کے باوجود مولانا محمد سعد صاحب کاندیلوی دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کی خدمت میں ہدیہ بھجوایا اور حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے بہت محبت اور خلوص کے ساتھ ہدیہ قبول کیا۔ محترم سامعین، ذرائع کے مطابق یہ ملاقاتیں مفتی محمد فرقان مہاراشٹری کی رہبری میں ہوئی۔ واضح ہو کہ مولانا محمد سعد صاحب کاندیلوی اس مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ بھی تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچنے پر سبھی حضرات نے گرم جوش سے ان کا استقبال کیا اور حضرت کچھ دیر وہاں رہے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے مولانا محمد یوسف کاندیلوی، مولانا محمد سعید کاندیلوی اور مفتی محمد الیاس کاندیلوی اور مفتی محمد فرقان مہاراشٹری بطور خاص موجود رہے۔ محترم سامعین، جو لوگ اس بات کو بار بار سوشل میڈیا پر اچال رہے ہیں کہ مولانا سعد صاحب دارالعلوم دیوبند گئے تھے اور وہاں پر تمام علماء نے ان کے ساتھ ملاقات کی، لیکن دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی محمد ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ان کے ساتھ ملاقات سے انکار کیا، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے ملاقات سے انکار نہیں کیا، بلکہ ان کی طبیعت ناساز تھی اور طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے مولانا سعد صاحب سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ تو اس میں ایسی کوئی اختلاف اور سوشل میڈیا پر اچالنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے بڑے بڑے ٹائٹل لگائے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب نے مولانا سعد صاحب کے ملاقات سے انکار کر دیا، اور کسی نے لگایا ہے کہ مولانا سعد صاحب دارالعلوم دیوبند گئے اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے ملاقات سے انکار کر دیا اور ان کو مجبوراً وہاں سے بغیر ملاقات کے جانا پڑا۔ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اختلافات علماء کے درمیان مسائل میں رہتے ہیں۔ ذاتی طور پر کوئی بھی ہمارا علماء دیوبند کا جو بھی عالم ہو اور جتنے بھی علماء ہیں، ذاتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ وہ اختلاف ہرگز نہیں رکھتے۔ ان کا اختلاف صرف مسائل کے حد تک ہوتا ہے، جہاں پر بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ہمارے علماء دیوبند، ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اہل سنت والجماعت کے، ایک دوسرے کے ساتھ سخت سے سخت اختلافات رکھتے تھے، لیکن مسائل تک ذاتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ وہ بالکل اختلاف نہیں رکھتے تھے۔ یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ ذاتی طور پر کسی کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو میڈیا پر اس بات کو اچالنا کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے مولانا سعد صاحب کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیا اور بغیر ملاقات کے وہ واپس چلے گئے، تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل